أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 73 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ اعراف میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. انشاءاللہ آج ہم اس کے 10ویں رکوع کے 73 سے 79 آیت، یہ 7 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ اعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے. یعنی ظلم و ستم پورے شدت کو تھا. مسلمانوں کا مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سورہ اعراف نازل کرتا ہے جس میں انسان کا سفر شروع ہوتا ہے. یعنی دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بھیجا، ان کا جو سفر شروع ہوا آدم علیہ السلام. پھر آدم علیہ السلام سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد آدم کے بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام کے بعد اب ان آیاتوں میں صالح علیہ السلام. اس طرح سے صالح علیہ السلام کے قوم کا سمود جو قوم تھی، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ جو مکے کے لوگ ظلم ڈھا رہے تھے، یہ جانتے تھے یہ قوم، وہ جو شام کو تجارت کے لیے جاتے تھے، وہاں پر جو ان کے مدینہ اور شام کے بیچ میں تھی، ان کے درمیان میں تھی. ان کے کھنڈر، جو بڑے بڑے کھنڈر آج تک موجود ہے، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت مکے کے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو تم یہ جو ظلم ستم ڈھا رہے ہو مسلمانوں پر، اس سے پہلے بھی دیکھو کس طرح سے بڑے بڑے قومیں گزری ہیں دنیا میں، جس کو اللہ نے جڑ سے کاٹ دیا، ان کو نیست نابود کر دیا. تو تم کیا چیز ہو؟ اس طرح سے یہ انسانوں کا سفر جاری ہے. اور اب جو ہے یہ قوم سمود کا واقعہ اللہ تعالیٰ اس آیاتوں میں بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سمود جیسا کہ یہ قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے گئے تھے، جنگ تبوک کے لیے، رومن امپائر کے ساتھ لڑنے کے لیے، جب مدینہ سے نکلے تھے، تو مدینہ اور تبوک کے درمیان میں یہ سمود کی قوم کے علاقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نشاندہی بھی کی جہاں سے یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جہاں وہ پہاڑ میں سے آتی تھی، اور وہ کنواں بھی جہاں سے وہ پانی پیتی تھی، اس کی بھی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور
صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ صرف جو ہے تم اس کنویں سے پانی لینا، باقی دوسرے کنویں سے پانی نہیں لینا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشاندہی بھی کی تھی، اور صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے تو ایک عبرت کا مقام ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ۔ تو یہ سمود کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، تمہارے پاس جو ہے تمہارے رب کی کھلی دلیل، کھلی روشنی آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے پاس ایک نشانی کے طور پر ہے۔ صالح علیہ السلام جب اپنی قوم میں دعوت کا کام کر رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، تم کیسے اللہ کے نبی ہو؟ تو انہوں نے کوئی نشانی کی مانگ کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نشانی کے طور پر ان کو ایک معجزے کے طور پر ایک اونٹنی دی۔ تو یہ اونٹنی کیسی تھی اس کا تو یہاں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اونٹنی معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو دی تھی۔ تو صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل ہے۔ یہ کھلی دلیل یعنی یہ اونٹنی کھلی دلیل ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، یہ اللہ کی جو اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ لہٰذا تم جو ہے اس کو آزاد چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اس کو جو ہے کسی برے ارادے کے غرض سے ہاتھ نہ لگانا، نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب میں تمہیں آ لے گا۔ نہیں تو اگر تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے یا اس پہ بری نظر ڈالو گے یا اس پہ یہ کرے گے تو ایک دردناک عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا ہے۔ یعنی صالح علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں، یاد کرو تم کو جو ہے قوم عاد کے بعد، یعنی عاد کی قوم جو ہے وہ قوم جانتی تھی قوم عاد کون تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے نیست و نابود کیا۔ تو صالح علیہ السلام یہاں یاد دلا رہے ہیں ان کو، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، تم کو جو ہے اس زمین پہ ان قوم عاد کے بعد تم کو بسایا، ان کا جانشین بنایا، اور تم کو زمین میں اور تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، اور تمہارے لیے جو ہے تو زمین کو نرم بنایا تاکہ تم نرم مٹی سے تم عالیشان محل بناؤ، عالیشان محل بناتے ہو، اور اس کے پہاڑ کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ وہ قوم جو ہے ایسی قوم تھی جو بڑے بڑے محل بناتی تھی، زمین اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی، اس وقت کے جو انجینئر تھے، ان کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ جو ہے پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے، اور کھلی زمین میں بھی محل بناتے تھے، بڑے بڑے محل بناتے تھے۔ ان کی جو ہے قوم میں جو بڑے بڑے انجینئر تھے، وہ صلاحیت جو ایسی صلاحیت تھی جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس میں بڑے بڑے محل بناتے تھے۔ آج ہم ہمارے ملک میں جو اورنگ آباد کے قریب ایلورا ایجنٹا میں جو پہاڑوں میں تراش کر جو غار بنائے گئے ہیں، وہ
اس سے سمجھ سکتے ہیں. یہ صلاحیت اس وقت کے قوم میں تھی. اس سمود کے قوم میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی تھی. تو یہ صالح علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں اپنے قوم کو، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ جو ہے نعمت بخشی ہے، بس اس کی قدرت کے کرشمے سے غافل نہ ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو جو یہ صلاحیت دی ہے اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اور جو ہے تو زمین میں جو ہے تم فساد برپا نہ کرو. اس کے قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، پھر اس کے قوم کے سردار جو بڑے بنے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں، وہ کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے پیغمبر ہیں؟ ان کے جو سردار تھے، وہ سردار جو ہے، جو کمزور لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے صالح علیہ السلام پر، ان سے سوال کرتے ہیں کیا تم واقعی مانتے ہو کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ کمزور جو ایمان لے آئے تھے وہ جواب دیتے ہیں، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں. بے شک جو ہے جس پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. ان کے سرداروں نے کہا، پھر آگے ان کے سردار کہتے ہیں، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. جو تم مانتے ہو صالح علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور جو ہے پھر کیا کیا، انہوں نے اس اونٹنی کو جو ہے مار ڈالا. جو صالح علیہ السلام نے جو ہے ایک معجزے کے طور پر جو انہوں نے مانگے تھے اونٹنی، کوئی معجزہ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا تھا کہ وہ اونٹنی جو ہے ایک پہاڑ سے آتی اور وہ کنویں کا پانی پیتی. ایک دن جو ہے وہ کنویں کا پانی جو ہے تو وہ اونٹنی پیتی، اور دوسرے دن جو ہے پورا شہر پیتا. تو اس طرح سے وہ لوگ اس میں حسد کرتے تھے، اور وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ اونٹنی کو اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو ڈرتے تھے وہ خود. لیکن جو ہے ان کے جو سردار تھے، اس میں کا ایک جو شاطر تھا، سردار تھا، اس کو اکسائے، انہوں نے اس کو مارنے کے لیے اس کو اکسائے، اور وہ سردار نے جو ہے وہ اونٹنی کو جو ہے تو مار ڈالا. تو اس طرح سے یعنی پوری قوم نے نہیں بلکہ ایک سردار نے وہ اونٹنی کو مارا. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، اور اپنے رب کی حکم کی جو ہے تو خلاف ورزی کی. حالانکہ اونٹنی کو صرف ایک شخص نے مارا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے پورے قوم پہ الزام ڈالتا ہے، کیونکہ ان کی پورے قوم کی جو ہے تو تائید تھی اس کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پورے قوم کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو گناہ قوم کے درمیان علن اعلان کیا جائے، وہ قوم اس گناہ میں جو ہے تو پوری قوم مبتلا ہوتی ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے قوم میں کا کوئی ایک بدماش شاطر اگر علن اعلان گناہ بھی کرتا ہے، اعلان برائی کرتا ہے، تو وہ قوم اگر اس کو نہیں روکتی تو پوری قوم اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. تو اس طرح سے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے. اور صالحہ سے کہہ دیا، اور صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے. اور صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ لے آؤ وہ عذاب، تم ہم کو جو دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ، اگر تم واقع پیغمبر ہو. اگر تم واقع پیغمبر ہو تو جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو لے آؤ وہ عذاب. آخرکار ایک دھیلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا. آخرکار جو ہے ایک دھیلا دینے والی آفت، ان پر ایک ایسا عذاب آیا کہ بس ایک چیخ تھی، یعنی سخت آواز تھی. وہ آواز سے جو ہے سب جو ہے اپنے گھر میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے. دھیلا دینے والے آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے. وہ آواز، وہ چیخ سے جو ہے وہ سب جو ہے تو ہلاک ہو گئے اور اپنے گھر میں اوندے مرے پڑے گئے. اور صالحہ یہ کہتے ہوا ان کے بستی سے نکل گیا، اور صالح علیہ السلام جو ہے تو ان کے بستی سے نکل کر چلے گئے.
کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے میرے قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا. اور صالح علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل گئے یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میری کیا غلطی ہے، میں نے تو آپ کو آپ کے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، اور میں جو ہے تو تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں تھے. مگر میں کیا کروں، تمہیں جو ہے تو تمہارا خیر خواہ پسند نہیں تھا، تم نے جو ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. میں نے کہا تھا تم کو وہ اونٹنی پر بری نظر نہ ڈالنا، اور تم نے جو ہے وہ اونٹنی کو مار ڈالا. اس طرح سے اللہ یہ انسانوں کا ایک سفر جو ہے جاری ہے، تو ایک اور ورق جو ہے تو پلٹ جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے مکے والوں کے سامنے، خاص کر مشرکین قریش جو ہے ان کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسی بڑی بڑی قوموں کو نیست و نابود کیا. تمہاری آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، تم جو تجارتی سفر کرتے ہو تم ان کے کھنڈر دیکھتے ہو، تمہاری آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ قوم، بڑی بڑی قوم جو پہاڑوں کو تراش تراش کر جو ہے کیسے مکانات بناتی تھی، کیسے محل بناتی تھی. جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے نیست و نابود کیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو اور صحابہ کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ آج جو یہ تم پر ظلم ڈال رہے ہیں تو یہ ظالم زیادہ دن ظلم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر اس کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. تو اس میں جو ہے آج بھی دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، خاص کر فلسطین میں، غازہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی وہ جو اسرائیلی جو ظلم کر رہے ہیں، وہ یہودی، ان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ڈھیل دے رکھی ہے. جب اللہ کا ان کا وقت جب پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا ان کو، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو یہی جو ہے انسانوں کا سفر اس طرح سے جاری ہے. تو انشاءاللہ اس کے آگے جو لوط علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، پھر اور دوسرے پیغمبروں کا واقعہ آئے گا، تو اس کے آگے حاصل مطالعہ میں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور قرآن کو سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو معاف کر دے، اور قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.